اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورت کے دو نام ہیں۔ سورۃ محمد اور سورۃ القتال۔ حوامیم کے بعد پھر سورۃ محمد، سورۃ فتح، سورۃ حجرات یہ مستقل باب ہے، اور یہ تینوں صورتیں ایک مضمون پر چلتی ہے۔ سورۃ محمد میں اعلان جہاد ہے، فضرب الرقاب۔ سورہ فتح میں پھر اعلان فتح ہے، جہاد کرو گے تو فتح ملے گی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور سورۃ حجرات میں آداب معاشرہ، امت کی وحدت کے لیے اصول بیان کیے گئے کہ تم کیسے متحد رہو گے، کیونکہ جب متحد نہیں رہو گے تو جہاد نہیں کر سکو گے۔ سورۃ حجرات میں آداب کا بیان ہے، مسلمانوں کا معاشرہ کن آداب پر مشتمل ہوگا۔ اس سورت کا پہلا نام ہے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اس صورت میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ پوری قرآن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں سے ایک یہ صورت ہے، ایک یہ مقام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کافروں پر ذلت سوار ہوئی، آپ کے ہاتھوں اور آپ کے متبعین صحابہ اکرام کے ہاتھوں کفار ذلیل ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ذلیل ہوں گے، اس لیے کہ آپ نبی الملحمہ ہے۔ دوسرا نام ہے سورۃ القتال، کیونکہ اس میں قتال کے احکام آئے ہیں، قتال کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا قتال کے حکم سے ہوئی ہے، مشرکین کے ساتھ قتال کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ مشرکین کے ساتھ قتال مت چھوڑو، سستی مت دکھاؤ۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ اس طرح سورت کی ابتدا کافروں کی رسوائی اور ان کے عمل کے حبط کے بیان سے ہوئی ہے۔ کافروں کا عمل حبط ہے، رائے گاہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دالے کا کم کا یہ پشانتے کا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم۔ یہ ابتدا انتہا، اس میں دین کی دعوت اور اہل دعوت کی حفاظت کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ کا بول بالا رہے گا اور کفر کا بول وہ نیچے رہے گا۔ سورت میں ان لوگوں کی سزا کا بیان ہے
جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اعراض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع قبولیت اعمال کے لیے پیمانہ ہے۔ اتباع ہے تو عمل قبول ہے، اتباع نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہے۔ یہ سورت کا بنیادی مضمون ہے۔ ان لوگوں کی سزا جنہوں نے آپ کی دعوت سے اعراض کیا، اور آپ کا اتباع یہ قبولیت اعمال کے لیے شرط ہے۔ سورت میں نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ کافر کیسی ذلیل ہو گئے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت دی، اور ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کافروں کے ساتھ قتال کرو، تمہارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کریں گے۔ اعمال کو تباہ کرنے والے اعمال اسباب بیان کیے گئے ہیں، وہ متعدد ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہے الکفر والصد عن سبیل اللہ، کفر کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا، آیت نمبر 1 میں۔ اس طرح اتباع الباطل آیت نمبر 3 میں، کراہیت ما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ احکامات کو برا سمجھنا، آیت نمبر 9۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف کرنا، 32 نمبر آیت۔ ریا و نفاق، 30 نمبر آیت۔ مرتد ہونا، 25 نمبر آیت۔ کفر پر موت، کفر پر مرنا، 34 نمبر آیت۔ اور بخل کی سب سے قبیح صورت، 38 نمبر آیت۔ یہ سب اس میں بیان کیے گئے، یہ اسباب ہے۔ سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ قطع رحمی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ کی لعنت کو واجب کرتا ہے۔ آیت نمبر 22، آیت نمبر 33، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ تدبر اور فہم کا مرکز انسان میں وہ قلب ہے، وہ دماغ نہیں ہے۔ افلا يتدبرون القرآن، تو آگے کیا فرمایا؟ ام علی قلوب اقفالها، ام علی ادمغتہم اقفالها تو نہیں فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے، دماغوں پر۔ قرآن کریم میں اس کے بہت سارے شواہد ہے کہ محل قلب، محل عقل قلب ہے، دماغ نہیں ہے۔ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، یہ نہیں فرمایا فَتَكُونَ لَهُمْ دِمَاغٌ أَدْمِغَةٌ۔ اس میں اختلاف ہے کہ محل عقل قلب یا دماغ ہے۔ قرآن کریم سے، سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کیا ہے؟ دل ہے، دماغ کا ذکر کہیں نہیں۔ حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے نا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ جنتی جنت میں اپنے گھروں کو ایسے پہچانیں گے جیسے دنیا میں پہچانتے ہیں۔ آیت نمبر 6، عرفہا لہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، 13 سال۔ لیکن اس کے باوجود اس صورت میں جو مدنی صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ یاد دلایا، اس وجہ سے کہ توحید کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے توحید، اور توحید پر کوئی چیز مقدم نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 19، آیت نمبر 19،
فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ اور اس یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ توحید کا عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ امام بخاری نے جس پر باب باندھا ہے العلم قبل العمل، اور وہ علم بھی توحید کا، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ہے واستغفر لذنبک۔ سورۃ فتح، جہاد کرو یہ تو فتح ملے گی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ سورت ایک نام سے موسوم ہے، فتح، الفتح، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فتوحات کو ذکر کیا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام پر بہت بڑے بڑے عطیات، انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لقد انزلت علی اللیل سورۃ لہی احب الی مما طلع علیہ الشمس، ایک سورت مجھ پر نازل ہو گئی رات کو، وہ پوری دنیا سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس میں ساری بشارتیں ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ سورت کی ابتدا ایک ربانی بشارت سے ہوئی ہے، خوشخبری سے، کہ ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما۔ سورت کا اختتام بھی ایک بہترین وعدے پر ہوئی ہے، ایمان والوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا جنت و مغفرت کا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، اور آخر میں کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ سب سے بڑا فضل اللہ کا جنت ہے، اللہ کی نعمتوں کی تکمیل جنت میں ہوگی۔ سورت کا بنیادی مضمون الفتوحات والعطاءات الربانیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، فتوحات اور انعامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کی امت کے لیے۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری سورت فتوحات سے عبارت ہے۔ دیکھو سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کی مغفرت اور آپ پر اتمام نعمت کا بیان ہے، آیت نمبر 1-2۔ اللہ کی نصرت کا بیان ہے نبی کے لیے، آیت 3۔ سکینہ نازل ہونے کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام پر، آیت نمبر 4۔ اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ اور جنت کی بشارت 5 اور 29۔ ایمان والوں سے رضامندی کا بیان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، آیت 18۔ دنیا میں ایمان والوں کے لیے فضیلت اور انعامات 19-20۔ ایمان والوں کی دلوں کے اطمینان مکے میں 25۔ فتح مکہ کی بشارت 27۔ اس بات کا وعدہ کہ یہ دین غالب آئے گا، پوری روئے زمین پر اس کا غلبہ ہوگا، آیت نمبر 28۔ وہ تمام صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شجرے کے نیچے بیعت کی، وہ سب جنتی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ سب جنتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرة، رواہ ابو داود والترمذی۔
جہنم میں داخل نہیں ہوگا کوئی ایک ان لوگوں میں سے جنہوں نے شجرے کے نیچے بیعت کی۔ صحابہ اکرام کی بہت بڑی فضیلت ہے اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کتب سماویہ میں کیا، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ انسان پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھے۔ کس چیز میں؟ اللہ کسی چیز کو مؤخر کرے یا مقدم کرے، اس کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس میں مصلحت ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم فجعل من دون ذلک فتحا قریبا۔ دیکھو صلح حدیبیہ، اس کے بعد پھر یہ فتوحات کا پیش خیمہ تھا۔ سورۃ حجرات، سورۃ ایک نام سے موسوم ہے۔ حجرات اس کا نام کیوں ہے؟ حجرتن کی جمع ہے حجرات، ازواج مطہرات کے گھر، حجرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں ایمان والوں کو اس قصے کی یاد دہانی ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے حجرات کے پیچھے، بلند آواز سے اللہ کے رسول کو آواز دے رہے تھے، یا محمد اخرج الینا، اور یہ انداز آپ کی شان کے لائق نہیں تھا۔ تو ادب پر آمادہ کرنے کے لیے تمام احوال میں اللہ کے رسول کے ادب کو ملحوظ رکھو، اور حجرات کی پیچھے پکارنے والے بے ادب تھے، اس کو یاد دلانے کے لیے اس کا نام کیا رکھا؟ حجرات۔ سورت کی ابتدا ہوئی اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں سے، سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اختتام صفت علم پر ہوئی ہے، قل تعلمون اللہ بدینکم واللہ بکل شیء علیم ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض اللہ بصیر بما تعملون۔ اس میں کیا نکتہ ہے؟ اس میں نکتہ یہ ہے کہ تاکہ مومن کا دل مطمئن ہو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر، ارشادات، وحی کی تعلیمات یہ انسانوں کی اصلاح کے لیے ایک مضبوط منہج ہے اور کامیابی کا سبب ہے۔ سورت کا بنیادی مضمون اخلاق معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اخلاق بنیاد ہے۔ اسلامی معاشرے کی اصول کہ مسلمان متحد رہے، ان میں تفرقہ پیدا نہ ہو، اختلاف پیدا نہ ہو، اس صورت میں اس کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہے، آخر والا یا ایھا الناس کے ساتھ ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ اس میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، باقی سب میں ہے۔ سورت کی بنیادی موضوعات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب واجب ہے، اور آواز بلند کرنا، بے ادبی کرنا خطاب میں یہ منع ہے۔ آیت نمبر 2، آیت نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، قرآن و سنت سے آگے مت بڑھو، کوئی چیز مقدم نہیں کرو۔ لا تقدموا لا تتقدموا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آگے کیا فرمایا
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، وہ کہتے ہیں یا محمد اخرج الینا، یہ لا یعقل ہے، یہ کیا ہے؟ لا یعقل ہے۔ اور لا یعقل کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانور ہے، یہ بیل ہے۔ جو زندہ پیغمبر کو حجرے کے پیچھے سے پکارتا ہے یا محمد، قرآن کہتے ہیں یہ لا یعقل ہے۔ اور جو پاکستان سے کہتا ہے یا محمد، اس سے بڑا کوئی بیل ہے؟ یا محمد گستاخی ہے۔ اخبار کے اندر خبر وصول کرنے میں چان بین، یقین دہانی اور اس کو تثبت تک، یقین تک پہنچانا، اس کے بغیر قبول نہ کرنا، اور فاسق کی خبر سے ڈرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 6-8 یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اختلاف کب پیدا ہو سکتے ہیں؟ کسی نے آپ کو بولا جی فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، آپ نے یقین کر لیا، جا کے اس سے جھگڑنے لگے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹ تھا۔ فتبینوا، فتنوں کے ساتھ تعامل اور دو جھگڑنے والوں کے درمیان قرآن و سنت کے ذریعے اصلاح کرنا۔ آیت نمبر 9 وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، دو آدمی، دو قبیلے، دو جماعتیں لڑ پڑے، ان کے درمیان اصلاح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور آخر میں وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو فیصلے میں۔ آیت نمبر 10 اور 12 میں یہ ہے کہ اسلامی بھائی چارگی کے حقوق و واجبات ادا کرنا اور ان اخلاق کا التزام کرنا جو عزتوں کو، حقوق کو محفوظ بناتی ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم اتقوا اللہ لعلکم ترحمون یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم۔ تمسخر حرام ہے، برے القاب سے پکارنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، تجسس حرام ہے۔ تمام بشریت کی وحدت کا بیان اور ایمان و اسلام کی حقیقت کا بیان، ایمان اللہ و رسول کے طاعت کا تقاضا کرتا ہے، اور جہاد بالنفس والمال کا بیان۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کا علم تمام کائنات کو شامل ہے، تاکہ مومن ہر وقت یہ احساس کرتا رہے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، میری ہر حرکت، سکون، قول، فعل یہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ سورت کا نام حجرات ہے، یہ مشتق ہے حجر سے۔ حجر کا معنی ہوتا ہے منع۔ گویا یہ سورت، اس کی ہر آیت
وہ مومن کی دین کی حفاظت کرتی ہے، عزت کی، اور اس کو منع کرتی ہے کہ وہ کسی اور پر زیادتی کرے۔ اس طرح زبان کے شہوات کو لگام دیتا ہے اور شیطان کے وسوسوں کو بھی۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو ایک صحابی تھا ثابت ابن قیس، خطیب الانصار، بڑا گرجدار آواز والا تھا، کہنے لگا انا الذی کنت ارفع صوتی فوق صوت النبی، اوہو یہ تو میں کر رہا ہوں، میں آواز بلند کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں جہنمی ہوں۔ اور گھر میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے پڑوسی سے پوچھا بیمار ہے یا نہیں، تو آ نہیں رہے۔ اس نے کہا میں پوچھتا ہوں، پوچھ لیا۔ اس نے کہا میرے اعمال تو تباہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ فذکر ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هو من اہل الجنہ، آپ نے فرمایا نہیں وہ تو جنتی ہے۔ وقد کان ثابت رضی اللہ عنہ جہوری الصوت، بڑے گرجدار آواز والے صحابی تھے، خطیب الانصار تھے۔ اس سے مراد وہ ہے کہ جو بے ادبی کی نیت سے آواز اونچی کرے، اور اس کی تو طبعی آواز اونچی تھی۔ تو اس صورت میں 6 نداءات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا گنو، اس کے اندر کتنے مرتبہ ہے؟ 6 مرتبہ۔ اور لا ناہیہ اس میں 10 مرتبہ ہے۔ لا نداءات 6 اصول ہے، بلکہ 7 اصول ہے، ایک یا ایھا الناس کے ساتھ ہے۔ اور لا ناہیہ کتنے مرتبہ ہے؟ 10 مرتبہ۔ وہ یہ صورت اخلاقی دستور ہے امت کے لیے۔ سورہ حجرات کی تعلیم عام ہو جائے تو مسلمانوں کے معاشرے درست ہو جائیں گے۔ لا 10 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں کسی کی نسب کی تعریف کی گئی ہو یا نسب کی وجہ سے کسی کی مذمت کی گئی ہو، بلکہ قرآن کریم میں ایمان اور تقوی کے ساتھ تعریف کی جاتی ہے، اور کفر اور فسق و عصیان کی وجہ سے مذمت کی جاتی ہے۔ سورۃ قاف، قاف، طور، زاریات، یہ قیامت کی صورتیں ہیں، اس بات قیامت بالترقی ہے۔ سورت ایک نام سے موسوم ہے قاف، حرف قاف سے اس کی ابتدا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں یہ صورت پڑھتے تھے، سورۃ قاف اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جمعے کے دن بھی ممبر پر سورۃ قاف پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابیہ تھی ام ہشام بنت حارثہ ابن نعمان، اس نے اللہ کے رسول کے زبان سے اس کو یاد ہو گیا تھا بار بار سننے کی وجہ سے۔ سورت کی ابتدا قاف والقرآن المجید، اختتام بھی قرآن میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قسم ہے قرآن عظمت والی کی، اور فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ابتدا انتہا قرآن پر، کیوں؟ سورت کے اندر بنیادی مضمون کیا ہے؟ بعث بعد الموت۔ اس میں وعید کا ذکر زیادہ ہے وعدے سے، وعید بہت زیادہ ہے۔
سورت کا بنیادی مضمون ہے اثبات البعث والنشور۔ دلائل پیش کیے گئے کائنات سے اثبات بعث والنشور پر، آیت 6-11۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنے کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ کذالک الخروج، مکذبین سابقین کے انجام کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، اعمال ظاہری باطنی، اور انسان کی ہر چیز اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ انسان کا ڈیٹا کہاں محفوظ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جی ہاں نہیں، انسان کی جسم میں فرشتے کہاں محفوظ کرتے ہیں؟ میموری کہاں ہے انسان کی جسم میں؟ میموری معلوم ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ روزانہ جو فرشتے اعمال لکھتے ہیں کہاں محفوظ کر رہے ہیں؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اس کے گردن میں کرتے ہیں۔ سورت میں آخرت کا ذکر ہے، قیامت کے دن جھگڑے، عذاب، جھگڑے کریں گے نا، لا تختصموا لدی، اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی قد قدمت الیکم بالوعید، ابھی جھگڑے مت کرو، وہاں لڑیں گے، کافر لڑیں گے۔ ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ سورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ نماز اور ذکر یہ وہ بڑی چیزیں ہیں جو صبر پر انسان کو آمادہ کرتی ہے۔ قرآنی دلائل کی طاقت اور قرآنی وعد و وعید کی قوت کا بیان ہے۔ سورت میں وہ 3 اسباب ذکر کیے گئے ہیں جو انسان کو ہلاک کرتے ہیں۔ 3 چیزیں، نفس امارہ، وسواس کا نام اس کو دیا گیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ 16 نمبر آیت، شیطان کا وسوسہ 23 نمبر آیت، دین کے تعلم سے اعراض 37 نمبر آیت، 18 نمبر میں اس بات کا بیان ہے کہ بندے پر واجب ہے کہ اپنے قول فعل کی نگرانی کرے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب عذاب آتا ہے اس وقت ایک دوسرے کو ملامت کرنا، جھگڑا کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ 23 29 قتادہ رحمہ اللہ جب سورۃ قاف کی تلاوت سے فارغ ہوتے تو یہ آیت پڑھتے، اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بار یا رحیم۔ ابن کثیر میں یہ لکھا ہے۔ سورت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ تذکیر قرآن کے ذریعے ہے، ذکر بالقرآن، ذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت قرآن کے ذریعے کی جائے گی۔ آپ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرو گے؟ قرآن بیان کرو گے، ذکر بالقرآن، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، لیکن یہ تذکیر کس سے کرو گے؟ قرآن سے۔ سورہ زاریات ایک نام سے سورت موسوم ہے۔ دیکھو سورت قاف میں تک کذالک الخروج، قبروں سے نکلنا ہوگا، اس میں مزید ترقی ہے، صرف نکلنا نہیں ہوگا، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، بدلہ بھی دیا جائے گا۔ سورت زاریات سے اس لیے موسوم ہے کہ سورت کی ابتدا اس لفظ سے ہوئی ہے۔ زاریات سے مراد وہ فرشتے ہیں
جو روزی اٹھاتی ہے اللہ کے حکم سے اس کو تقسیم کرتی. فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. یہ ان فرشتوں کے اوصاف ہے، ان کی ڈیوٹیاں ہیں، رزق تقسیم کرنے والے فرشتے. اختتام اس بات پر ہوا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. رزق کی تقسیم اللہ فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں، اور رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس میں مومن کو یہ بتا دیا کہ اپنا دل صرف اپنے رب کے ساتھ لگاؤ، غیر کی طرف توجہ نہیں کرو. رزق کی وجہ سے در در کے ٹوکرے نہیں کھاؤ، اس کی تقسیم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں. ان اللہ هو الرزاق. آپ کا کام کیا ہے؟ عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اپنا کام کرتا نہیں ہے، جو چیز اللہ کے ذمہ ہے اس کے پیچھے پریشان ہو رہا ہے. سورت کا بنیادی مضمون رزق کا معاملہ او عطا او منع. رزق کا معاملہ یعنی رزق دینا منع کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سورت کا بنیادی مضمون ہے. سورت میں سب سے پہلے اس بات کا بیان ہے 22 نمبر اور 58 نمبر آیت میں، رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے حکم سے وہ ہوتا ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ اس کی تدبیر کرتے ہیں. رزق کے بعض اقسام کا بیان، وہ کیا ہے؟ کانا اولاد. طعام بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے. بھائی علم بھی رزق ہے. رزق صرف کہانی کو نہیں کہتا ہے، آپ کے دوست احباب بھی رزق ہے، لوگوں کی محبت بھی رزق ہے. آیت نمبر 26-27. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی وہ صفات بیان کیے جس کی وجہ سے وہ جنت کے مستحق بنے. 15 نمبر 19 نمبر. مکذبین کے نمونے بھی، ان کا انجام بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. آیت نمبر 32-46 اور 56 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کی حکمت بیان کی. میں نے جنات اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورت میں اس بات کا بیان ہے آیت نمبر 50 میں کہ دنیا میں یہ قانون ہے کہ ہر چیز سے بھاگا جاتا ہے، لیکن صرف اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی طرف بھاگا جاتا ہے. دنیا میں یہ قانون ہے جس سے آپ بچتے ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں نا، اور اللہ کے ہاں قانون یہ ہے کہ اللہ سے بچنے کا قانون یہ ہے کہ اللہ کے پاس بھاگو. ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ. آیت نمبر 50. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر قسم کھائی اس بات پر کہ ہر نفس کا رزق تقسیم شدہ ہے. یہ اللہ نے کیوں اعلان کیا؟ کیونکہ اللہ کو ہماری کمزوری معلوم تھی کہ بھائی چلو اللہ کے پاس ہے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے اور صرف اس پر بھروسہ کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے. اللہ نے موت، حیات، رزق، عزت، ذلت یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی ممبر پر چڑھے اور انہوں نے اعلان کیا لا تسألونی عن آیت فی کتاب اللہ ولا عن سنت عن رسول اللہ الا انبأتکم بذالک. کہا مجھ سے جو بھی آیت پوچھو گے، جو بھی رسول اللہ کی حدیث پوچھو گے میں بتاؤں گا. ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المؤمنین والذاریات کا کیا معنی ہے؟ کہا ما معنی الذاریات، ما معنی قولی تعالی والذاریات ذروا. حضرت علی نے کہا الریح
ہوائیں. اس نے کہا فالحاملات وقرا، حضرت نے کہا السحاب بادل. اس نے کہا فالجاریات یسرا، حضرت نے فرمایا السفن کشتیاں. اس نے کہا فالمقسمات امرا، حضرت نے فرمایا الملائکہ. اس سے مراد فرشتے. سورۃ طور ایک نام سے موسوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قسم کی ابتدا، عظیم قسم کی ابتدا اس سورت کے شروع میں طور سے کی. طور والطور، اس پر قسم کا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس قسم کو اللہ نے شاہد بنایا کہ عذاب آئے گا. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، عذاب آئے گا، کوئی بچانے والا نہیں. اور سورت کا اختتام بھی اس بات پر ہوا ہے کہ ظالموں پر عذاب آئے گا. فذرهم حتى يقولوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. یہ اس لیے کہ انذار، ڈرانا، تحدید و وعید، اس کا انسانی نفس پر بڑا اثر ہوتا ہے. سورت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ قیامت کے حوالے سے شکوک و شبہات کا ازالہ. اس میں اللہ کے عذاب کے جھٹلانے والوں کو دھمکی دی گئی ہے کہ ضرور آئے گا. ان عذاب ربک لواقع. ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ نعمتیں بیان کی گئی جو اللہ نے ان کے لیے وہاں تیار کی ہے. مکذبین کی شبہات کو باطل کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آپ کو نماز اور ذکر کا حکم دیا گیا تمام اوقات میں. سورت میں ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی اولاد کو جنت میں جمع کریں گے اگر وہ مسلمان مرے. الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. اگر گھر والے سارے مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں جمع کرے گا. آیت نمبر 21 میں اس کا بیان ہے. 21 کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ بندے پر 2 امن کو بھی جمع نہیں کرتے، 2 خوفوں کو بھی جمع نہیں کریں گے. اگر دنیا میں امن سے ہو رہا، آخرت میں خوف زدہ ہوگا. دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا، آخرت میں امن سے ہوگا. دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہا، آخرت میں اس کو امن ملے گا. آیت نمبر 26-28 والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. کہا دیکھو باپ کی شفقت کو دیکھو، جس طرح دنیا میں ہے یا آخرت میں بھی ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلجوئی کے لیے ان کے اولاد کو بھی ان کو جمع کرے گا، ان کے ساتھ جمع کرے گا، تفریق نہیں لائے گا ان میں. یعنی نااہل بیٹے کو باپ کی وجہ سے وہاں بھی بڑا درجہ ملے گا. الحقنا بہم ذریتہم. اگرچہ ان کے اعمال ان جیسے نہیں ہوں گے لیکن ان کو بھی وہاں پہنچایا جائے گا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. جنتیوں کے خادمین کی صفت کہتے ہیں یہ خادم کی شان ہے، مخدوم کی شان کیا ہوگی. طور کون سے پہاڑ کو کہتے ہیں؟
وہ پہاڑ جس میں درخت ہو. جس پہاڑ پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں سے نبوت ملی تھی، اس میں درخت ہے. اور اگر پہاڑ ہو اس پر درخت نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جبل. جبل اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت نہ ہو، اور درخت ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طور. سورۃ النجم ایک نام سے موسوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا میں نجم کا ذکر کیا ہے. والنجم اذا ہوا، ابتدا بھی نجم سے. والنجم اذا ہوا معنی اذا سجدہ، اختتام بھی سجدے پر ہے. فاعبدوا للہ فاسجدوا للہ واعبدوا. اب سجدہ سب پر لازم ہو گیا، بعد میں کریں گے انشاءاللہ. اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وحی منزل من اللہ کے سامنے، جو وحی اللہ کی طرف سے آئے اس کے سامنے سر تسلیم، خم کرنا، جھکنا یہ واجب ہے. سورت کا بنیادی مقصد وحی کی صداقت اور عظمت. اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ کیا گیا ہے، لیکن عجیب طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا تزکیہ کیا، عقل کا تزکیہ کیا آیت نمبر 2 میں، زبان و کلام کا تزکیہ کیا آیت نمبر 3 میں، اس کے معلم کا تزکیہ کیا جبریل علیہ السلام کا 5-6 میں، دل کا تزکیہ کیا 11 میں، آنکھوں کا تذکرہ کیا 17 میں. اتنا بڑا تزکیہ. سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ مشرکین کے عقیدے کی بنیاد گمان پر، خواہش پر، جہالت پر، اندھی تقلید پر ہے. آیت نمبر 21، 23، 28، 34. سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ بعث و نشور، جزا و سزا کا جو عقیدہ ہے تمام آسمانی کتابیں اس پر متفق ہے. آیت نمبر 38 اور 48. آسمان اور زمین کے تخلیق کی حکمت 31 اور مکذبین کی ہلاکتوں کے نمونے پیش کیے گئے. اس میں سورت میں نفی شفاعت قہری کا بھی بیان ہے. کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر، کتنا بڑا اس کا مرتبہ کیوں نہ ہو. 26 نمبر آیت، کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتہم. سورت میں معراج کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. صحابہ اکرام کا اس میں اختلاف رہا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. صحیح بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. فرماتے ہیں رآہ بقلبہ، دل سے آپ کو دیکھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ہل رأیت ربک، تو جواب کیا تھا؟ نور انا اراہ، نور انا اراہ، اللہ تو نور ہے تو میں اس کو کیسے دیکھتا. انا اراہ مانا کیف اراہ. سورۃ قمر، سورت ایک نام سے موسوم ہے، اور اس میں ایک معجزے کا تذکرہ ہے جو چیلنج کے طور پر مشرکین نے طلب کیا تھا، انشقاق القمر، اس لیے سورت کا نام ہے القمر. یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ القمر، سورۃ قاف عید الاضحیٰ، عید الفطر میں پڑھتے تھے. ابھی بیان ہو گیا. سورت کی ابتدا آیات ربانیہ و انذار سے ہوئی ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ.
اختتام مکذبین کے انجام پر ہوئی ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس لیے تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ڈرے اور اللہ کے اوامر کو ہلکا نہ لے۔ بنیادی مقصد مکذبین میں اللہ کی سنت، جو اللہ کے آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اس لیے صورت میں مکذبین سابقین کی نمونے پیش کیے جاتے ہیں، ان کا انجام، اور مقصد کیا ہے کہ یہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ گمراہی سے بچے اور ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان کی ہر چیز اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ ہر قوم کا قصہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ آیت ہوتی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دیکھو یہ قصہ بیان ہو گیا، اور قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیونکہ قرآن کریم بہت بڑی نشانی ہے، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس پیغمبر سے پہلے بھی اس پیغمبر نے یہ بیان کیا ہے۔ اس صورت میں صرف کافروں کا بیان ہے، تکذیب المشرکین، ایمان والوں کا بیان صرف آخری صورت میں ہے، ان المتقین فی جنات و نہر، بس۔ مومن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ دعا، جس سے وہ کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، خواہ طاقتور ہو خواہ کمزور ہو۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ سورۃ الرحمن، سورۃ قمر میں ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، رحمان میں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو سورۃ واقعہ کے آخر میں اس کا نتیجہ ہے فسبح باسم ربک العظیم۔ الرحمن اس سورت کا نام ہے اس لیے کہ سورت کی ابتدا اس نام سے ہوئی ہے، الرحمن، اور اختتام ہوا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ رحمان نام میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس میں بندے کو اللہ کے مہربانی، فضل، برکت، احسان کا احساس دلانا ہے۔ رحمان سن کر وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ بنیادی مقصد صورت کا کیا ہے؟ بندوں کو ایمان کی دعوت دینا، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اور اس کا طریقہ اللہ نے یہ اختیار کیا کہ بندوں کو دنیا آخرت میں ان پر ہونے والی نعمتیں یاد دلائی۔ دیکھو نا یہ نعمت، دیکھو تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس لیے صورت میں دنیا میں ہونے والی نعمتوں کو پیش کیا گیا ہے انسانوں پر۔ آیت نمبر 2، 11، 22، 24۔ جنت میں جنتیوں کی درجات مختلف ہوں گے، 46 اور 62۔ انسانوں اور جنات دونوں سے ایمان و توحید کا مطالبہ کیا گیا ہے، ثواب و عذاب بھی ان دونوں کو ہوگا۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھو تثنیہ کا صیغہ ہے، أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔ صورت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کلام اللہ مخلوق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے علمہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انسان کے لیے خلق کا۔ الرحمن علم القرآن، اس کے بعد ہے خلق الانسان، خلق القرآن نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تمام کائنات اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اس کی تعظیم کرتی ہے۔ آیت نمبر 6،
جن زیادہ طاقتور انسانوں سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر انسانوں سے پہلے کیا طاقت میں. 33 نمبر، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سلطان مانا طاقت. پتہ چلا جن طاقت کے اندر انسانوں سے بڑھ کر ہے، اور علم میں انسان بڑھ کر ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے علم کا بیان کیا نا، خلق الانسان علمہ البیان، یہ نہیں فرمایا علم الانس والجن البیان. جنات کو بیان نہیں سکھایا، تذکرہ نہیں ہے ان کا. سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جنتی کے لیے 2 جنتیں بنائی. یہ اس لیے کہ یہ جو مسلمان ہے، ہر کافر کی جو جنت ہے وہ وراثت میں اس کو ملے گی. ہر انسان کا ایک ٹھکانہ جنت میں، ایک جہنم میں. جنت میں سارے ٹھکانے ان کے خالی ہوں گے. اللہ اکبر. سورت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، نصابی تعلیم، نظامی تعلیم. الرحمن علم القرآن، علم القرآن، قرآن نصابی تعلیم ہے، اور الرحمن یہ نظامی تعلیم ہے. سکھانے والا نظامی تعلیم ہوتا ہے. تو استاذ کے اندر رحمانیت ہونی چاہیے. قرآن سکھانے والے کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ رحمانیت. جو قرآن سکھاتا ہے، قرآن سے متعلقہ علوم سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کے اندر رحمانیت ہونی چاہیے. یہ نہیں فرمایا الجبار علم القرآن، القہار علم القرآن. اس لیے پڑھانے میں غیظ و غضب اور غصہ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں. لیکن ہوتا ہی ہے کہ استاد جو ہے نا کلاس میں داخل ہوتی ہے اپنے آپ کو غصہ کر دیتا ہے، اللہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. قہر درویش برجان درویش. سبق تو ایک خوشی اور ظرافت کے ماحول میں اور وہ پرسکون ماحول میں پڑھائے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ان پر عذاب مسلط کر کے آپ سبق پڑھاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ سورۃ الواقعہ ایک نام سے موسوم ہے. یہ الواقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ابتدا کی، اذا وقعت الواقعہ. سورت کی ابتدا قیامت کے دن لوگوں کے مقامات اور منازل سی ہوئی ہے. فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون. اختتام بھی قیامت کے دن لوگوں کے درجات مقامات پر ہوئی. فاما ان کان من المقربین فروح وریحان واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. اور تیسرا درجہ واما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم. اس میں ترغیب ہے، لوگوں کو خیر کی طرف ترغیب ہے، برائی سے منع ہے. سورت کا بنیادی محور کیا ہے؟ قیامت کے دن لوگوں کے مختلف منازل اور مقامات. قیامت کے دن زمین ہلے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی، مقربون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال. اللہ تعالیٰ کے وجود پر، خالقیت، قدرت، وحدانیت، الوہیت پر دلائل پیش کیے گئے. قرآن کریم کا مرتبہ بیان کیا گیا. قرآن کریم حق کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اس سے پہلے اللہ نے قسم کا یہ فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم. سورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو ہاتھ لگانا
جائز نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ اس صورت میں کہ مس سے مراد ہاتھ لگانا، وہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے، مطہرون سے مراد مطہرون من الاحداث، او کلام خبر بمانی انشاء۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات پر قسم کھائی ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں۔ مخلوقات میں سے بھی کسی پر اللہ قسم کھاتے ہیں، یہ جائز ہے اللہ کے لیے، اور اس میں ان کی عظمت بتانی ہوتی ہے۔ سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جو مقربین ہے وہ کم ہوں گے، اور خاص طور پر آخری امت میں۔ آیت نمبر 13 آیت نمبر 14 میں اس کا بیان ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل قرن من امتی سابقون، میری امت کے ہر صدی میں، ہر قرن میں سابقون ہوں گے۔ نحن جعلنا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنایا اس آگ کو یاد دہانی کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے، مسافروں کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز، دنیا کی آگ۔ اب ایک سوال ہے یہاں پر، کیا آگ سے صرف مسافر فائدہ اٹھاتے ہیں یا غیر مسافر بھی اٹھاتے ہیں؟ مقیم لوگ بھی اٹھاتے ہیں نا۔ اللہ نے مسافروں کا تذکرہ صرف کیوں کیا؟ بتانا یہ ہے کہ دنیا میں تم مسافر ہو۔ کیا بتانا ہے؟ دنیا میں تم مسافر ہو، مقیم نہیں ہو، یا تم مسافر ہو اور یہ آگ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ دوسرا ایک انداز اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اختیار کیا ہے، عجیب انداز ہے۔ وہ کیا؟ مقربین اور اصحاب یمین کہ نعمتوں کا تو ذکر اللہ نے کیا، لیکن سبب کا ذکر نہیں کیا کہ میں یہ عزت کیوں دیتا ہوں ان کو، سبب کیا ہے، آیت نمبر 11 اور 40 میں۔ لیکن اصحاب الشمال، اہل جہنم کی سزا کا ذکر کیا، وہ اسباب بھی ذکر کیے، 45 47 میں۔ یہ کیوں؟ کہتے ہیں قرآن کا طریقہ ہے کہ عذاب کے اسباب ذکر کرتا ہے، ثواب کے اسباب ذکر نہیں کرتا ہے، کیونکہ ثواب فضل ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جو احسان کرنے والا ہے اور فضل کرنے والا ہے اس پر کوئی اعتراض کرے۔ اور جہاں عقاب ہے یہ عدل ہے، تو عدل میں اسباب کی وضاحت لازمی ہے تاکہ کوئی ظلم کا شبہ نہ کرے اور اعتراض نہ کرے۔ اور ثواب جو اللہ دے رہے وہ اللہ کا فضل ہے، اس کے لیے سبب کا ذکر لازمی نہیں ہے۔ ایک مجرم کو سزا دی جاتی ہے، سزا کیوں دی گئی اس کی وضاحت لازمی ہے، اسباب اللہ ذکر کرتے ہیں، اور ثواب کے اسباب اللہ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ سورۃ الحدید، الحدید، حدید کا معنی لوہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے لوہا پیدا کیے، لوہے میں طاقت رکھی ہے، امن میں بھی اور جنگ میں بھی اور صنعت و حرفت میں بھی، کتنی چیزیں لوہے سے بنتی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، جنگ میں بھی کام آتا ہے، جنگی آلات بھی اس سے بنائے جاتے ہیں، سارے جہاز، ٹینک، گولیاں جو کچھ ہے لوہے سے بنتی ہے۔ سورت کا بنیادی مضمون ترغیب الی الجہاد والانفاق بالوجوہ الخمسہ، 5 طریقوں سے جہاد انفاق کی ترغیب ہے۔ یہ سورت حدید سے لے کر
وہ صورت ملک تک یہ کتنی صورتیں بنتی ہیں، یہ ایک مضمون پہ چل رہی ہے۔ ان تمام صورتوں کا مشترکہ مضمون کیا ہے؟ ترغیب الی الجہاد والانفاق، اور منافقین کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس میں ان پر رد ہوتا ہے، اور ہر صورت میں توحید بھی بیان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں سبح للہ، یہ عنوان تسبیح کے عنوان سے توحید ہے، پھر اس کے دلائل ہے، اس کے بعد پھر مال خرچ کرنے کے احکامات ہیں۔ انفقوا، مال خرچ کرو، کیوں؟ مما جعلکم مستخلفین فی، اللہ نے آپ کو مال بھی بٹایا ہے، یہ آپ کا نہیں۔ نمبر 2، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ کے پاس رہ جائے گا۔ نمبر 3، چلو قرض دے دو، ڈبل دوں گا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ نمبر 4، اے مال خرچ نہیں کرتے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ نمبر 5، مال خرچ اس لیے نہیں کرتے ہو کہ کوئی مصیبت آئے گی تو مال کام آ جائے، مال سے مصیبت نہیں ٹلتی۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اکثر لوگ جو ہے نا مال کس لیے جمع کرتے ہیں کہ برا وقت آئے گا مال میرے کام آئے گا۔ اللہ اکبر، اس میں ایک تو مصیبت کی تمنا کرنی، مصیبت آئے گی اور مال سے ٹل جائے گی۔ بھائی مال سے مصیبت کہاں ٹلتی ہے؟ مال والوں پر مصیبتیں نہیں آتی کیا؟ بالکل آتی ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب، دنیا کی زندگی بچوں کا کھیل۔ آگے ولہو، جوانوں کا دل بہلانا، وزینۃ، عورتوں کا میک اپ، وتفاخر، ہاں جو دیڑھ عمر لوگ بڈھے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں، میرے اتنے بچے ہیں، میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنا مال ہے، یہ ہے وہ، بس یہ دنیا ہے۔ سورت کی ابتدا امر بالایمان کے ساتھ ہوئی ہے، آمنو، اور اس کے ساتھ انفاق، آمنو باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اختتام اس بات پر کہ اللہ بہت بڑے فضل والے، لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس میں اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ کریم ہے اپنے بندوں سے، تو جو شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کے راستے میں اللہ ضرور اس کو بدلہ دے گا۔ سورت کا بنیادی مقصد انفاق فی سبیل اللہ، یہ قساوت قلب کا بہت بڑا علاج ہے، دل کی سختی سے ختم ہوتی ہے۔ سورت کے بنیادی موضوعات میں یہ بات ہے کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اللہ کی تسبیح، قدرت، علم کا بیان۔ آیت نمبر 7 میں اس کا بات کا بیان ہے کہ مال اللہ کی ملکیت ہے، تم مستخلف ہو مال پر، اللہ نے آپ کو بٹایا ہے، پہلے تیرا دادا تھا، پھر تیرا باپ آیا، ابھی تم آئے ہو، کل تیرا بیٹا ہوگا، تم مستخلف ہو۔ 8 نمبر میں اس بات کا بیان ہے کہ جو وعدہ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے اس کی یاد دہانی۔ انفاق کی فضیلت فتح سے پہلے، فتح کے بعد 10 نمبر آیت۔ منافقین مترددین کی حالت کا بیان، قیامت کے دن بہت پریشان ہوں گے، جو دنیا میں کفر اور ایمان کے درمیان متردد تھے وہاں بھی اس طرح ہوں گے۔ 13 نمبر 15 نمبر۔
دنیا کی حقیقت کا بیان، اعلموا انما الحیات الدنیا، قضاء و تقدیر پر ایمان۔ جب انسان یہ ایمان رکھتا ہے تو مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مضبوط کر لیتا ہے، اور اس کو اگر کوئی چیز ملتی ہے تو فخر و غرور بھی نہیں کرتا ہے۔ 22 نمبر آیت، 24 نمبر آیت۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھ کتابوں کے بھیجنے کی حکمت کیا ہے، وہ اللہ نے بیان کی آیت نمبر 25 میں۔ اس کا مقصد ہے عدل قائم کرنا، لیقوم الناس بالقسط، عدل و حق قائم کرنا۔ اس صورت کی ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے نا، سب میں مخاطب مسلمان ہیں۔ نداءات الرحمن کہتے ہیں اس کو۔ لیکن ایک آیت قرآن میں ایسی ہے کہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، مخاطب مسلمان نہیں ہے بلکہ اہل کتاب ہے۔ اس صورت میں وہ آیت ہے، آیت نمبر 28۔ بالکل آخر میں پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اس آیت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، المتقدمون السابقون والمتاخرون اللاحقون، پہلے والے بھی اور بعد والے میں بھی۔ وعدہم اللہ جمیعا الجنہ مع تفاوت الدرجات، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اگرچہ درجات میں تفاوت ہوگا۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم نقطع ان كل من صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیت صادقہ ولو ساعۃ فإنه من اہل الجنہ۔ ہر وہ شخص جس نے اللہ کے رسول کی صحبت اٹھائی سچی نیت کے ساتھ، اگرچہ ایک گھڑی کیوں نہ ہو، وہ جنتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإنه قد قام الدلیل الذي يجب القول بموجبه انهم من اہل الجنہ۔ دل کی سختی کا علاج اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت میں اس کا حکم بہت زیادہ آیا ہے، یا براہ راست یا دنیا کی مذمت کی صورت میں یا بخل کی مذمت کی صورت میں۔ الکتاب والمیزان، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان۔ اس سے مراد کیا ہے، اقامت دین۔ اقامت دین کی دو بنیادیں ہیں، کتاب، میزان۔ کیا مطلب، لوگوں کے لیے حق کی وضاحت کرنا، حق بیان کرنا، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرنا۔ انزلنا الحدیث، اس میں اشارہ ہے اس قوت کی طرف جو اس دینی منہج کو، ان قوانین کو ان لوگوں سے محفوظ بناتی ہے جو اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے قوانین کو تس نس کرنا چاہتے ہیں، اس کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کے علاج لوہے میں۔ سورۃ المجادلہ یا مجادلہ دونوں ہے، ایک نام اس کا یہ ہے، دوسرا نام قد سمعا۔
مجادلہ یا مجادلہ اگر اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں وہ واقعہ بیان کیا گیا جو ایک عورت تھی صحابیہ جس کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، اس کی اور اس کے شوہر کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، اس نے طلاق دی تھی اس کو۔ وہ آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی تھی اور اس واقعہ کے بارے میں جھگڑ رہی تھی۔ سورت کی ابتدا اللہ کے وسعت علم سے ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے ساتھ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ سورت کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے علم کی فضیلت اور اہمیت۔ سورت کی بنیادی موضوعات میں اسلام میں زہار کا حکم کیا ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک۔ سرگوشی، چھپے ہوئے جرگے خیر کے ہونی چاہیے، شر کے نہیں ہونی چاہیے، اس سے منع ہے۔ 8، 10 اہل علم کی فضیلت غیر پر، حتیٰ کہ مجالس میں بھی ان کو فضیلت دی جائے گی، آیت نمبر 11۔ بات کرنے میں، مسئلہ پوچھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ نہیں ڈالنا ہے، 12 نمبر 13 نمبر۔ الولاء للہ ولرسولہ والبراء من اعداء اللہ ورسولہ، دوستی اللہ اور رسول سے، براعت اللہ کے دشمنوں سے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کی کیوں نہ ہو، آیت نمبر 14، 22۔ یہ قرآن کریم میں واحد صورت ہے جس کے ہر آیت میں اللہ کا نام ہے، ہر آیت میں اللہ کا نام ہے۔ اس صورت میں علم کی فضیلت بہت بڑے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ کا علم بہت بیان کیا گیا ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ واللہ خبیر بما تعملون، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وانہ خبیر بما تعملون خبیر، یہ اس کی تعبیرات ہے۔ اس کے اندر ایک آیت ہے اس صورت میں، 12 نمبر آیت، اس میں صرف ایک صحابی نے عمل کیا اور پھر منسوخ ہو گیا، معلوم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پیغمبر سے مسئلہ پوچھتے ہو پہلے فیس ادا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ صرف ایک صحابی نے عمل کیا بس، اور ایک ہی مرتبہ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صورت میں ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہتے ہیں علم انسان کو اونچا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس طرح اونچا کرتا ہے کہ اس طرح رفعت و بلندی نہ اس کو بادشاہت دے سکتی ہے، نہ مال، نہ اس کے علاوہ کچھ اور۔ علم شریف کی شرافت کو اور بڑھاتا ہے اور عبد مملوک کو بادشاہوں کے ساتھ بٹھا لیتا ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارفع الناس عند اللہ منزلۃ من کان بین اللہ و بین عبادہ وہم الرسل والعلماء، سب سے اونچا مقام اللہ کے ہاں ان لوگوں کا ہے جو اللہ و بندوں کے درمیان واسطہ ہے، اور وہ 2 قسم کے لوگ ہیں، یا انبیاء ہے یا علماء، علماء ربانیین۔ علم معمولی چیز نہیں ہے، لوگ آ کے آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم اس کو معلوم ہے، گویا آپ اللہ کے درمیان، اس بندے کے درمیان جو آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، آپ کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ اس لیے احتیاط کرو، مضبوط علم حاصل کرو، صحیح مسئلہ بتاؤ، تو آپ کا مقام بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے ایک مرتبہ اپنے خلافت کے زمانے میں، لوگ آپ کے ارد گرد تھے، یہ ایک بڑھیا سامنے آئی، حضرت عمر کو روکا اور بہت دیر کھڑا کیا، حضرت عمر کو نصیحت کرتی رہی اور کہنے لگی یا عمر کنت تدعا عمیرا، عمر تجھے عمیر کہا جاتا تھا، چھوٹا عمر، ثم قیل لک عمر، پھر آپ کو عمر کہا جانے لگا، ثم قیل لک امیر المومنین، ابھی آپ امیر المومنین ہے، فاتق اللہ یا عمر، عمر اللہ سے ڈر، فإنه من ایقن بالموت خاف الفوت ومن ایقن بالحساب خاف العذاب۔ یہ کہہ رہی تھی، کہتے وہ واقف یسمع کلامہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اچھا باقی لوگ تو اس کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اتقب لہذ العجوز ھذا الوقوف، اس بڑھیا کے سامنے اتنی دیر سے آپ کھڑے ہوئے، کب سے آپ کو رو کے رکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لو حبستنی من اول النہار لآخرہ لا زلت لم اتحرک الا للصلاۃ المکتوبہ، اگر یہ مجھے پورا دن رو کے رکھتی میں کھڑا رہتا سوائے فرض نماز کے علاوہ یہاں سے نہ ہلتا۔ تدرون من ھذہ العجوزہ، جانتے ہو یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ سمع اللہ قولہا من فوق 7 سماوات، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے اس کی بات سنی۔ ایسمع رب العالمین قولہا ولا یسمع عمر، رب العالمین اس کی بات سن رہے ہیں، عمر نہیں سنے گا؟ سورۃ الحشر، اس کا دوسرا نام ہے سورۃ بنی نذیر۔ حشر کا معنی جمع کرنا۔ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے اس غزوے کے لیے لشکروں کو جمع کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا لأول الحشر، یعنی پہلی مرتبہ ہے کہ بنو نذیر کے لیے لشکر جمع کیے گئے۔ اس صورت میں غزوہ بنی نذیر کا ذکر ہے تو اس نام سے بھی یہ موسوم ہے۔ صورت کی ابتدا تسبیح سے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اختتام بھی اسی پر ہے، واللہ الخالق البارئ الی آخرہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عزت حکمت کے مظاہر بیان کیے جاتے ہیں۔ سورت کا بنیادی مقصد مومنوں کو معزز بنانے پر اللہ کی قدرت اور کافروں کو ذلیل کرنے پر بھی اللہ قادر ہے۔ سورت کی شروع میں تسبیح و تنزیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت اور حکمت کا بیان ہے۔ پھر یہود و منافقین کے احوال کا بیان ہے، کیسے اللہ نے ان کو رسوا کیا، آیت نمبر 2، 5، 11، 17۔ مہاجرین انصار کے احوال کا بیان ہے، کیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے مستحق ٹھہرے، اور بعد والے مومن کیسے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آیت نمبر 8 اور 10۔ احکام فی کا ذکر ہے، آیت نمبر 5، 7۔ کافروں و مومنوں کے درمیان فرق کا بیان، آیت 20۔ قرآن کی عظمت، جلال و تاثیر کا بیان، آیت نمبر 21۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ اس صورت سے ایک استدلال کرتے ہیں، آیت نمبر 10 سے فرماتے ہیں الذی یشتم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس لهم سهم او نصیب فی الاسلام، جو شخص صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں، اور اس آیت سے استدلال کیا، آیت نمبر 10 سے۔ آیت نمبر 18 میں ایمان پر ثابت قدمی اور محاسبہ کے عوامل کا بیان ہے، سنت کی اہمیت اور رسول اللہ کی اطاعت کے التزام کا بیان ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔
ایک واقعہ، ایک عورت تھی، پتریوں کی بیمار تھی، پتری کی بیماری تھی، ڈاکٹر کے پاس گئی، چیک اپ ہوا، پتہ چلا گردے میں پتری ہے۔ ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا، اس نے کہا مجھے تھوڑا مہلت دے دو۔ ایک ہفتے کے بعد وہ عورت آئی، ڈاکٹر نے چیک کیا، گردے میں ایک پتری بھی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کیا علاج کیا؟ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتا ہے، میرے گردے کی پتریوں کی کیا حیثیت ہے اس کی؟ اس کا یہ یقین تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی کیا اس کے ساتھ۔ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، گردے کی پتریاں کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اس صورت میں صحابہ اکرام کے اللہ کے رضا کے لیے وہ اخوت، وہ بھائی چارگی، وہ محبت، وہ ایثار کی وہ مثال کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے قریش و انصار کے درمیان مواخات قائم کی تو سعد ابن ربیع عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان مواخات قائم کی۔ سعد نے عبد الرحمن سے کہا میرا مال ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان آدھا آدھا، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھو جو آپ کو اچھی لگے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت ختم ہو جائے اس سے نکاح کر لینا۔ عبد الرحمن نے سعد سے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلنی علی السوق۔ تو یہ اثار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی۔ یہ اسرائیلی سوسائٹی کا اثر نہیں تھا، پتہ ہے نا کس نے لکھا ہے؟ میں نے کل بولا اسرائیلی سوسائٹی کا اثر نہیں تھا یہ۔ ہاں، جس نے یہ لکھا ہے غلط لکھا ہے۔ سورۃ الممتحنہ، ممتحنہ ممتحنہ دونوں ہے، اس میں امتحان کی آیت کا بیان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، دارالاسلام امتحان۔ سورت کی ابتدا کافروں کی موالات سے منع کے ساتھ ہوئی ہے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم۔ اختتام بھی کفار کے ساتھ موالات سے منع پر ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم۔ مقصد کیا ہے؟ ایمان کی مضبوط کڑی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ ہے۔ سورت کا بنیادی مقصد اسلام میں الولاء والبراء کی اہمیت، مشرکین کی موالات سے منع کیا گیا، اس کے اسباب ذکر کیے گئے، اور براءت من المشرکین میں کے لیے ایک مثالی نمونہ ذکر کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے قوم کے ساتھ، لقد کان لکم حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ مسلمان مہاجر عورتوں کا امتحان، دارالاسلام میں داخلے کا امتحان، دارالکفر سے جو عورتیں آتی ہیں امتحان لے لو، آیت نمبر 10۔ دارالاسلام میں مسلمان عورتوں کے ساتھ بیت، آیت نمبر 12۔ اہل کتاب کے ساتھ معاملات میں قلبی محبت اور حسن معاملے میں فرق، حسن معاملہ اور چیزیں، قلبی محبت اور چیزیں۔ قلبی محبت نہیں رکھو گے معاملات کر سکتے ہو، تجارت بھی کر سکتے ہو، ہاں اگر حربی ہے تو اسلحہ نہیں بیچ سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام حبیبہ سے نکاح کیا، اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشرک تھے، آیت نمبر 7۔
بیعت کا ذکر ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا الی آخرہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے لم یبایع النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء بالید، ہاتھ سے اللہ کے رسول نے کسی عورت سے بیعت نہیں کیا، وانما بایعہن بالقول فقط، صرف زبان سے بس۔ اور وہ کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے ٹچ نہیں ہوا، قسم کھاتی ہے واللہ ما مس سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط۔ تو جو پیر عورتوں سے پردہ نہیں کرتا ہے موریدنیوں سے، اور کہتے ہیں پیر سے کیا پردہ، پیر سے کیا پردہ، یہ بیڑ کی صورت میں بیڑیا ہے، بیڑ کی صورت میں بیڑیا ہے، یہ پیر نہیں ہے بیڑیا ہے۔ کیا پیر مرد نہیں ہے کیا؟ موریدنی عورت نہیں ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول امت کے لیے بمنزل اب باپ ہے، امت کی عورتیں آپ کی بیٹی ہیں، لیکن آپ نے کبھی ہاتھ سے بیعت نہیں کیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اس صورت میں یہ دعا مذکور ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تسلطهم علینا فیفتنوننا، ہم پر مت مسلط کرنا کہ ہمیں فتنے میں ڈالے۔ قتادہ فرماتے ہیں لا تنصرهم علینا فیظنوا انہم علی الحق، یا اللہ ان کو ہم پر مسلط مت کرنا کہ جن سے ان کو یہ گمان ہو کہ دیکھو ہم حق پر ہیں نا، یہ اگر حق پہ ہوتے تو ہم سے مار کھاتے۔ حکماء کہتے ہیں الغیرۃ وقود القلب، غیرت دل کا ایندھن ہے، دل کی جو آگ لگتی ہے نا اس کے ایندھن کیا ہے؟ غیرت۔ کہتے ہیں مومن کے دل میں سب سے اہم چیز، مہنگی چیز اس کا عقیدہ ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کی آیتوں میں مومنوں کو حیجت الآیات فی قلوب المؤمنین الذکریات المرتبطہ بعقیدتہم، ان آیتوں نے بڑھکایا ایمان والوں کی دلوں میں وہ یاداشتیں جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے مشرکین کے ساتھ ان کی جنگیں ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کو نکالا گیا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ تعبیرات، لا تتخذوا عدوی، مت بناؤ میرے دشمنوں کو، اللہ نے کہا پہلے میرے دشمن ہے، وعدوکم تمہارا بھی دشمن ہے۔ نمبر 3 وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور نمبر 4 یخرجون الرسول، پیغمبر کو اپنی زمین سے نکالا، وایاکم تمہیں بھی نکالا، غیرت کرو۔ سورۃ الصف، سورت ایک نام سے موسوم ہے الصف، صف بنانا دین کی نصرت کے لیے، سورت کا مقصد چونکہ دین کی نصرت ہے تو صف بنانا یہ امت کے افراد کے درمیان وحدت کی علامت ہے اور جہاد اور نصرت کی علامت ہے۔ سورت کی ابتدا جہاد کے ساتھ ہوئی ہے اور دین کی نصرت کے ساتھ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اختتام بھی دین کی نصرت پر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اس میں بندے کو یہ بات بتانا ہے کہ دین کی نصرت سے غافل نہیں ہونا ہے، آپ کے حیات میں سب سے اہم چیز اللہ کی دین کی نصرت ہے۔ سورت کا بنیادی مقصد دین کی نصرت۔ سورت کی ابتدا میں یہ ہے کہ قول فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، لم تقولون ما لا تفعلون، رسول اللہ کی مخالفت اور اذیت یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ آیت 5 سورت میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے ہمارے پیغمبر کے لیے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ آیت نمبر 6 افضل عمل اللہ کے ہاں ایمان ہے، اس کے راستے میں جہاد ہے، اور یہی کامیاب تجارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
هل ادلکم علی تجارت تنجیکم الی آخرہ۔ دین کی نصرت واجب ہے، آیت نمبر 14۔ سورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گناہ کی سزا اس کے بعد دوسرا گناہ ہوتا ہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم۔ اس صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ امانت نبوت کی موسیٰ علیہ السلام سے منتقل ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام سے منتقل ہو گئی ہمارے پیغمبر کی طرف۔ آیت نمبر 5-6۔ ایمان اور جہاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ملایا ہے اس صورت میں، کیونکہ یہ دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ایمان کے ساتھ جہاد لازمی ہے۔ سورۃ الجمعہ یہ واحد صورت ہے جس میں جمعے کی نماز کا ذکر ہے۔ سورت کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تذکرے سے ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا اور آپ کے بھیجنا بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ والذی بعث فی الامیین الاخری، آخر میں ہے واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہے کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس جو کچھ ہے آخرت کا فضل وہ دنیا کے فضل سے بہت زیادہ ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورت کا بنیادی مقصد دینی شعائر اور خصائص کی حفاظت، اس میں نماز جمعہ بھی ہے۔ سورت میں شروع میں اللہ کی تنزیہ ہے، تسبیح، عزت و حکمت، اور اللہ تعالیٰ کا فضل عربوں پر عموماً خصوصاً اور باقی لوگوں پر عموماً۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اس بات کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل نے اس امانت کو ضائع کیا تھا دنیا کی محبت کی وجہ سے اور موت کو برا سمجھنے کی وجہ سے۔ تم ایسا نہیں کرنا۔ جمعے کی نماز کی حفاظت کا بیان۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ 3 نمبر آیت کہتے ہیں یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جب وہ مسلمان ہو گئے۔ سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ قرآن کریم عوام کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ هو الذی بعث فی الامیین فی العلماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں آئے یا علماء میں آئے؟ بولو بھائی۔ ہاں، قرآن عام مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے کی چیز ہے، جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ آسان ہے۔ علماء کا اپنا کام ہے قرآن میں، لیکن قرآن عوام کے لیے بیان کیا جائے گا۔ امیین، ایک زمانہ ایسے بھی گزرا ہے ہندوستان میں، مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب لکھتے ہیں تاریخ دعوت و عزیمت میں کہ اس وقت قرآن فہمی کے لیے 1 درجن علوم لازم تھے، کہتے اس کے بغیر ترجمہ کرو گے کافر ہو جاؤ گے۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں عوام کو قرآن نہیں سکھاؤ، ایک مفتی صاحب نے بولا نا، کہتے ترجمہ نہیں سکو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، امی کس کو کہتے ہیں؟ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہے، لیکن سب سے بڑے امیت کبریٰ، وہ امیت العلم باللہ، اللہ سے جاہل رہنا۔ جو اللہ کو نہیں جانتا ہے وہ امی و جاہل ہے، اگرچہ وہ بڑا تعلیم یافتہ ہو۔ جمعے کی نماز کے بعد بیع و شراء کرنا بعض علماء کے یہاں حرام ہے، بعض کے یہاں مکروہ ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، آیت اگرچہ یہود علماء کے بارے میں ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں دخل فی عموم الآیت من یقرأ القرآن من اہل الاسلام ثم لا يفهمه ولا يعمل به، اس مفہوم میں وہ لوگ بھی داخل ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، نہ سمجھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، بس ایک بوجھ ہے اس کے اوپر۔ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها۔ سورت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ خطبے کا جمعہ کھڑے ہو کر دیا جائے گا۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ سورۃ المنافقون، سورت ایک نام سے موسوم ہے، منافقین کے احوال بیان کرتی ہے سورت،
اور لوگوں کو ڈراتی ہے مسلمانوں کو ان جیسے نہیں بننا، اس لیے اس نام سے موسوم ہے۔ ابتدا اس آیت سے اذا جاءک المنافقون الی آخری، اختتام ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ اس میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو چاہیے اپنی نیت اور عمل کی نگرانی کرے، اور منافقین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ان کا چھپا ہوا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے۔ سورت کا بنیادی مقصد تحذیر من المنافقین، منافقین سے ڈرانا۔ اس میں جو منافقین کی بڑے بڑی صفات بیان کیے گئے وہ کیا ہے؟ جھوٹ، بزدلی، جھوٹی قسمیں، ایمان والوں کے ساتھ بغض، ان کے ساتھ بدنیتی، خیر کو پسند نہ کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استخفاف، بےعزتی اور تکبر۔ سورت میں صدقے کی ترغیب دی گئی کیونکہ صدقہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے دنیا آخرت میں۔ مال اولاد کے فتنے سے ڈرایا گیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ سورت میں انفاق کا حکم ہے اور مقصد اس سے زکوٰۃ ہے، عام مستحب صدقہ نہیں۔ سورت میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، لا تلھکم فرمایا، لا تشغلکم نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کبھی انسان ایسی چیزیں مشغول ہوتا ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، لہو ہمیشہ بلا فائدہ ہوتا ہے، یعنی شغل کبھی مفید ہوتا ہے کبھی غیر مفید ہوتا ہے، اللہ ہوا کبھی مفید ہوتا ہی نہیں۔ منافقین کی صفات سے اللہ نے ڈرایا قرآن کریم میں 300 آیتوں میں 17 صورتوں کے اندر، اور ایک صورت تو مکمل ان کے نام ہے۔ 300 آیتوں میں، اور وہ 300 آیتیں کتنی صورتوں میں آئی ہیں؟ 17 صورتوں، کچھ احادیث میں بھی آئی ہے۔ ابن قیم صاحب فرماتے ہیں کاد القرآن و یکون کلہ فی شانہ، ایسا معلوم ہوتا ہے سارا قرآن منافقین کے بارے میں ہی ہے۔ سورہ تغابن، تغابن تفاعل کا صیغہ ہے، جس دن ایک دوسرے کا غبن ظاہر ہو جائے گا لوگوں کے سامنے، نقص، دھوکہ، غلبہ، قیامت کے دن یہ سب کچھ ہوگا، اس لیے سورت کا نام یہ ہے۔ سورت تسبیح سے شروع ہے، یسبح للہ، اختتام اللہ کے علم پر ہے، عالم الغیب والشہادہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں جہنمیوں کو ازلی طور پر جانتے ہیں، اور اللہ کو یہ معلوم ہے کہ مغبون کون ہے۔ یہ غبن کا لفظ حدیث میں بھی آیا ہے نا، کہتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ صحت اور فراغت، کہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھایا کرو۔ سورت کا بنیادی مضمون قیامت کے دن کافروں کا بہت بڑا خسارہ و غبن، ایمان میں غبن کا بیان، غبن وہ کس طرح؟ ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے، کافر ناکام ہو جائیں گے، آیت 9-10۔ طاعت کے اندر غبن، کوشش کرنے والے خوش ہو جائیں گے، کوتاہی کرنے والے دھوکے میں رہیں گے۔ انفاق میں غبن، صدقے والے خوش ہو جائیں گے اور نہ کرنے والے وہ غمزدہ ہوں گے۔ سورت کے اندر اسلام کے 6 ارکان، ایمان کے 6 ارکان بھی آئے ہیں۔ اللہ پر ایمان، آیت نمبر 1-4، تمام اسماء و صفات پہ دلالت کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان 9 نمبر آیت، رسولوں پر ایمان 5 نمبر آیت، سابقہ کتابوں پر ایمان، والنور الذی انزلنا 8 نمبر آیت، فرشتوں پر ایمان 8 نمبر آیت، تقدیر پر ایمان آیت نمبر 2 اور 11۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی 12 اسماء حسنہ ہے۔ مال اولاد کے فتنے سے اللہ نے ڈرایا کہ جب مال اولاد معصیت کا سبب بنتے ہو یا طاعت کے اندر سستی کا سبب بن رہے ہو،
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمن قرار دیا، انما اموالکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، بچ کے رہنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مومن اللہ کی محبت پر کسی کی محبت کو مقدم نہیں کرے گا، اور اللہ کی طاعت پر کسی کی طاعت کو بھی مقدم نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 14، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ 11 نمبر آیت۔ اس آیت کا کیا مطلب؟ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے دل کو توفیق دیتا ہے۔ کیا معنی؟ علقمہ کہتے ہیں هو الرجل تصیب المصیبت فیعلم انها من عند اللہ فیرضى ویسلم۔ یہ وہ شخص ہے کہ مصیبت پہنچتی ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، تو راضی ہو جاتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اس کو خوشی پہنچتی ہے شکر کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے، تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، تب بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ کہتے ہیں یہ صرف مومن کی شان ہے۔ سعد ابن جبیر کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہتے ہیں یسترجع اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو توفیق دیتے ہیں۔ سورۃ طلاق، اس کا دوسرا نام ہے سورۃ النساء القصریٰ، چھوٹی سورۃ النساء، کیونکہ یہ سورت تفصیل کے ساتھ طلاق کے احکامات کے ساتھ پیش کرتی ہے باقی سورتوں کی بنسبت۔ القصریٰ اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں احکام طلاق ہے، یہاں تک کہ پوری سورت اس کا استیعاب کرتی ہے، اور یہ اس حوالے سے جدا ہوتی ہے سورۃ النساء الکبریٰ سے۔ سورت کی ابتدا تقوی سے ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم۔ اختتام بھی تقوی پر ہے، اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب۔ اس میں کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ جب بندہ تقوی پیدا کرتا ہے، تکالیف شرعیہ، شرعی احکامات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، بس ابھی 10 منٹ، ٹھیک ہے، یہ 2 صورتیں ختم کرتا ہوں، ہم آپ کے انتظار میں تھے، ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کرو۔ سورت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ خاندان اور معاشرے اور امت کے تحفظ کے لیے تقوی اختیار کرو۔ سورت کے موضوعات: طلاق کے احکام، عدت کے احکام، نفقے کے احکام، تقوی کا ثمرہ و فائدہ، اور تقوی کا اثر فرد پر، معاشرے پر کیا پڑتا ہے۔ تقوی کی کتنے فضائل اس صورت میں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَتَّقِ اللَّهَ، اس میں گنو۔ معصیت کا وبال اور تقوی جب انسان اختیار نہیں کرتا ہے کتنا نقصان اٹھاتا ہے۔ 8 نمبر 9 نمبر۔ ایمان و عمل صالح کا بدلہ 11 نمبر۔ سورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بچی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، عقد نکاح جائز ہے، دخول جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عدت مقرر کی ہے، اور عدت تب ہوتا ہے کہ جب نکاح جائز ہو۔ آیت نمبر 4 میں سورت میں تقوی کا ذکر بار بار آیا ہے، کبھی ترغیب کی صورت میں، کبھی ترغیب کی صورت میں، کیونکہ تقوی ہی انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے بیچ میں کیسے اپنے مہربانی کا ذکر کیا ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق سے پہلے، طلاق کی بیچ میں، طلاق کے بعد کئی مراحل کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ عدت ایلا، عدت مطلقہ، وعظ، اور اسی طرح اس کو وہجروہن، الحجر، ہجر،
کوشش کی ہے کہ خاندان بچ جائے، طلاق نہ ہو جائے، یہ چاہتا ہے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ نسب کے اندر اختلاط نہ ہو کہ بچہ کس کا ہے۔ سورت میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یا ایھا النبی۔ دیکھو ایک ضابطہ سنو، قرآن کریم میں 3 قسم کے خطابات ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، خطاب آپ کو ہوتا ہے، آپ اس میں داخل نہیں ہوتے، مراد امت ہوتی ہے، عام مسلمان، جیسے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا ترہنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے؟ نہیں۔ عندک الکبر، خطاب آپ کو ہے، لیکن آپ کا تو نہ والد نہ والدہ۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، آپ کی نہ والد تھی نہ والدہ۔ نمبر 2، خطاب خاص آپ کو ہوتا ہے، امت داخل نہیں ہوتی۔ وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها۔ نمبر 3، مخاطب آپ ہوتے ہیں، خطاب آپ کو بھی شامل ہوتا ہے، پوری امت کو بھی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، صرف آپ مراد نہیں ہے، اس لیے فوراً بعد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، پوری امت کے لیے۔ اب سورہ تحریم پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ سورت موسوم ہے ایک نام سے، التحریم، کیونکہ اس کی شروع میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ازواج کو راضی رکھنے کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ سورت کے ابتدا زوجات کے نمونے پیش کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے نمونے 3-4 میں، اور اختتام بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے 2 بیویوں کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بھی، یہ بھی ایک نمونہ ہے 10 نمبر۔ پھر ایک نیک عورت کا نمونہ پیش کیا گیا ہے 11 نمبر۔ پھر کائنات کی سیدۃ العالمین، سید النساء العالمین مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے 12 میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کرتا ہے؟ کیونکہ خاندان اور معاشرے میں، امت میں عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ سورت کا بنیادی مقصد مسلمان خاندان کی تربیت کے لیے وصیت ہے۔ مسلمانوں کا خاندانی نظام بہت بڑا اہم ہے، صاف ستھرا ہے، کافر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو خراب کرے۔ یہ عورت کی آزادی، یہ NGOs اور یہ کب سے کام کر رہی ہے ہمارے ملک میں، کتنے کامیاب ہو رہے ہیں، اور کیا کیا حربے اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں رکاوٹ مدرسہ ہے، علماء ہے۔ تو اس لیے وہ کنجریوں نے کیا لکھا تھا اس پر نا، قاری صاحب مدرسہ۔ بھئی قاری صاحب مدرسے کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا اندازہ لگاؤ۔ سورت میں جو بنیادی موضوعات ہیں، اس میں پہلا موضوع اللہ کی طرف سے عتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر مغفرت کا اعلان۔ آیت نمبر 1، زوجیت کے راز کو افشا کرنا، اس کے عواقب 2-5، دین پر اولاد کی تربیت کرنا واجب ہے، اس کی ذمہ داری والدین پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، 6 نمبر ہے۔ سابقہ قصوں سے عبرت اور فوائد حاصل کرنا، توبہ کرنا واجب ہے ہر وقت۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی گناہ ذکر کیا قرآن کریم میں، اس کے بعد توبے کا بھی ذکر کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہر قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2، تحلۃ ایمانکم۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی قسم کھاتا ہے اچھے کام سے، قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے۔ عتاب کرنے میں تغافل،
بعض چیزوں کو، بعض جرم کو ذکر کرنا، بعض کو نہ کرنا، یہ معزز لوگوں کی علامت ہوتی ہے، اونچی اخلاق والے کی۔ یہ نہیں کہ وہ الف سے لے کر یا تک سب گنائے، یہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، یہ نہیں کرتے ہیں۔ عرف بعضہ وأعرض عن بعض، کچھ بتا دیا، کچھ سے اعراض کیا، تو ہمیشہ آپ سب باتیں نہیں بتائیں گے کسی کو۔ عرف بعضہ وأعرض عن بعض۔ عورت کی سب سے بڑی سزا طلاق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقامی تحدید میں اس کو ذکر کیا ہے۔ 5 نمبر ہے وہ کسرها طلاقها، سب سے بڑی سزا عورت کے لیے طلاق ہے۔ سب سے اہم واجب جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے وہ اولاد کی تربیت ہے اللہ کی طاعت پر۔ آج کل والدین کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، اسکول کالج کا بڑی بڑی تعلیم، فیسیں، سب کچھ، اور اس کو کامیابی سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد ڈگری آ جائے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ان کو آگ سے بچاؤ، دینی تربیت کرو۔ وہ بیٹا جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس بیٹے سے لاکھوں درجے بہتر ہے کہ جس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں جو اپنے باپ کے لیے کبھی دعا نہیں کرتا ہے۔ بھائی بات سنو، بڑا مسئلہ ہے نا۔ ایک آدمی کے بعد ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، لیکن ملحد ہے۔ عورت تعلیم یافتہ ہے، بے پردہ ہے۔ اس سے وہ عام مزدور آدمی تعلیم یافتہ ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس سے وہ بڈھا، وہ بڈھی، وہ عام مزدور جو سخت سردی میں بھی وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ ان تعلیم یافتوں سے بہت بہتر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس کا معنی کیا ہے؟ علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم۔ قتادہ فرماتے ہیں مروہم بطاعت اللہ ونہوہم عن معصیت اللہ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کی تعریف کی ہے کہ براہ راست اللہ نے ان کو خطاب کیا ہے، فقد صغت قلوبکما، اور ان کو یہ بتایا کہ تم جو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جو یہ کرتے ہو نا، محبت ہے آپ لوگوں کی، یہ قابل تعریف ہے۔ ہر ایک یہ چاہتی ہے کہ اپنا بنا لے، لیکن ایسا طریقہ اختیار مت کرو کہ جس سے پیغمبر کو کیا ہو؟ اذیت ہو۔ اور دیکھو تمہیں یہ چیز فائدہ نہیں دے گی کہ اس سے پیغمبر کی بیویاں ہو اگر تمہارے اندر ایمان و طاعت نہیں۔ دیکھو لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، شوہر کی نبوت نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ چلو زکریا نے جو ہے نا، زکریا نے جذبات مجروح کر دیے سب کے نا، کیوں؟ روزی بھی آ رہی ہے،